اس لیے خدا کے گھر سے ہی پاکی اختیار کرتے، اپنے گھروں میں نہیں کرتے۔ اس لیے معاشرے میں پاک نہیں ہوتا، مگر اللہ کے گھر جب داخل ہوتے پاک ہو کے داخل ہوتے۔ کیوں؟ معاشرے میں تمہیں خدا نظر نہیں آیا لوگوں کے ساتھ، مگر مسجد میں تجھے خدا نظر آ گیا۔ یہ اندھے لوگ ہوتے ہیں، آنکھوں والے وہ ہیں جو ہر جگہ خدا کو ساتھ مانیں، اور جب ہر جگہ اپنے ساتھ خدا کو مانیں گے تو باوضو رہنے کی زیادہ کوشش کریں گے، پاک رہنے کی۔ اس لیے اس دور کے لوگ پاکی کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ وہ اللہ کے ایمان ہی نہیں رکھتے کہ اللہ میں دیکھ رہا۔ پاکی کی حالت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نظریں پھیر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے آج لوگوں کے گھروں میں برکت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ نہ پاکی زیادہ ہو گئی، صرف نماز کی حالت میں وضو کر لیتی، اس وقت برکت والے بن جاتے۔ اس کے بعد نہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا، نہ گفتگو، کوئی پاکی والی نہیں ہوتی، یعنی کہ باوضو کی نہیں کرتے، تو پھر برکت نہیں رہتی۔ کیوں نہیں رہتی؟ برکت تمہاری پاکی میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ رزق کا پاک ہونا برکت، جسم کا پاک ہونا برکت۔ ٹھیک ہے؟ ہر چیز کا جب پاک ہونا ہی برکت ہے تو ہمیں ہر چیز کو پاک کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے لوگوں کے گھروں میں جادو ہے۔ کیا ہے؟ جادو نہ پاکی سے ہوتا ہے۔ پاک جب ہوگے تو نہ جادو نہیں آتا۔ کیوں؟ جادو پاکی کو پسند ہی نہیں کرتا، نہ پاکی کو پسند کرتا۔ اس لیے جب جادوگروں نے جادو سکھایا تو انہوں نے کہا پہلے نہ پاک جسم کرو اپنے، یعنی ہروت مروت، ایسے نہیں ہم تمہیں کلمات سکھائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو اپنے اوپر پیشاب کر لیتے تھے، چھٹے پیشاب، تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ پھر ان کو کلمات سکھائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کلمات نوری تھے، مگر پڑھنے والا ناپاک تھا، اس لیے ان پہ لعنت ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ نے ان فرشتوں کو کلمات سکھائے تھے۔ جب تک وہ فرشتے بھی اللہ کے تابع تھے، اللہ ان کو فرشتہ بھیجا تھا۔ جب انہوں نے بھی اپنی مرضی سے ان اسموں سے کام لینا شروع کیا، اللہ نے ان کو الٹا لٹکا کے لعنت کرنا شروع کیا۔ ثابت ہوا اپنی مرضی سے اللہ کے کلام یا اسموں سے کام مت لیا کرو۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ قرآن میں اس لیے، حدیث میں اس لیے واقعہ لکھے گئے کہ فرشتے بھی جب اپنی مرضی کرتے ہیں تو اللہ انہیں بھی پکڑ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جب تک وہ اللہ کی مرضی پہ چل رہے تھے، اللہ ان کی طرف کر فرشتہ ہو کے جب مرضی کرے اللہ اسے عذاب دیتا ہے۔ ہم انسان ہو کے مرضی کریں گے تو ہمیں چھوڑ دے گا؟ اس لیے اسلام میں تمہاری اور ہماری مرضی کا کہیں دخل نہیں کہ اللہ اور رسول کی رضا اور اس کی مرضی اور اس کی خوشنودی کو اپناؤ۔ یہ نہیں کہ اپنی خوشیوں کے لیے اللہ رسول کو پکارا کرو، اپنی مرادوں کے لیے، صرف اللہ رسول کو اللہ کے لیے پکارا کرو، اس کی محبت کو، اس میں اپنی محبت کو بھول جایا کرو۔ جب اللہ کی محبت تمہیں مل جائے گی تو اس کی دلیل یہ ہے کہ تم اپنی عارضی دنیا کی محبت کو بھول جائے گا۔ اگر اللہ کی محبت میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اسے اپنی محبت کیوں مانگ رہا ہے؟ دنیا
اس سے ثابت ہے تیرے دل میں دنیا ہے تو تیرا ذکر آسمانوں پہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے؟ وہ تیرا ذکر ہی اللہ فرشتے تیرے منہ پہ مار دیں گے کالا کر کے. یہ بھی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. کیا لکھی ہوئی؟ کیوں لکھی؟ کہ مسلمان غور و فکر کیا کریں کہ ہم اللہ کی عبادت میں مانگ کیا رہے ہیں. توکل مانگ رہے ہیں، صبر مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت کی توفیق مانگ رہے ہیں، صدقہ خیرات کی توفیق مانگ رہے ہیں، مال و جان مانگ رہے ہیں. کس لیے مانگ رہے ہیں؟ تاکہ اللہ ہم اسے تیرے راہ میں خرچ کر کے تیرے دوست کہلا سکیں. تو پھر مانگنا تیرا جائز ہے اللہ سے. تو اس کی دوستی چاہتا ہے، اگر تو اس میں حالات بدلنا چاہتا ہے تو جو اللہ کو نہیں جانتے وہ بھی اپنے حالات بدل لیتے. ٹھیک ہے؟ پھر کیا ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی؟ پھر حالات کیسے بدلتے ہیں؟ محنت کر، کیا کر، ٹھیک ہے، کسی کو دوست نہ بنانا، اپنے کام کر سکھا، ٹھیک ہے، کسی پہ خرچ نہ کرنا، اپنے کام کر سکھا. جو تیرے کام آئے اس پہ خرچ کرنا، جو تیرے کام نہ آئے اس پہ مت خرچ کرنا. جب تو یہ مفاد کی دنیا کے مفاد جان جائے گا اور پھر اسی طرح اپنی زندگی کو بڑھائے گا تو تیرے پاس بھی دولت اکٹھی ہونی شروع ہو جائے گی. تو مومن بھی بننا چاہتا ہے، دنیا دار بھی بننا چاہتا ہے، امیر بھی بننا چاہتا ہے، اپنی چاہتیں بھی پوری کرنا. جب اتنی چیزیں تیرے اندر وجود میں ہیں تو تیرا مال تو بکھر جائے گا نا. پہلے کسی ایک چیز کو چاہ، جب اس پہ مکمل گرفت ہو جائے تو دوسری کو چاہنے شروع ہو جانا. تجھے کو توڑ نہیں سکے گا. تو ٹوٹا ہوا ہے اور چاہت اپنی ایک جڑیت کی طرح رکھ رہا ہے، طاقت والے کی طرح کہ میں وہ بھی حاصل کر لوں، میں وہ بھی حاصل کر لوں. پہلے اپنی زندگی جو ٹوٹی ہوئی ہے اسے تو جوڑ، جو بکھری ہوئی ہے تیری سوچیں اسے تو اکٹھا کر. جب تیرے گمان و خیال یکسوئی اختیار کر لیں گے، ایک طرف ہو جائیں گے تو پھر اس طرف چل کے کامیاب ہو جانا. پھر سایہ بن لوگوں پہ دے دینا. ابھی تو تیرا سایہ بھی تیرے کام نہیں آ رہا اور تو اپنی سوچ میں لوگوں کی ہمدردی رکھی ہوئی ہے کہ یار میں کسی کا کام ہی نہیں آ سکتا، اس زندگی کو کیا کروں. ارے جب تمہیں معلوم ہو جائے میں کسی کے کام نہیں آ سکتا تو پوچھ اللہ رسول سے کہ میں اس زندگی کا کیا کروں. پھر تجھے علم ہو جائے گا. اللہ رسول سے جب پوچھے گا اللہ کیا کہتا ہے، رسول کیا، کم لوگوں سے ملنا رکھو، کم دوستی رکھو، کم خرچہ کرو، کم خواہشیں کر لو، پھر تم دوبارہ سے طاقت والے ہو جاؤ گے. میاں روی اختیار کرو، ٹھیک ہے. تمہارے پاس پیسہ آنے لگ جائے گا. ہر جگہ پیسہ نہیں خرچ کرنا. جہاں تمہارے لیے لازم ہو، گزارا نہیں ہو سکتا، وہاں آدھا خرچ کرنا، پورا بھی نہ کرنا. آدھے سے اپنی زندگی کو اور بہتر بنا لینا. تم تو ادھار لے کر بھی خرچ کر دیتے ہو تو زندگی عذاب بنے گی یا نہیں بنے گی؟ سچ بولو لوگوں کو، اب ہم دینے کے قابل نہیں ہیں. تو جو ایمان والے ہوں گے، سچے ہوں گے، وہ تیری دوستی کو چھوڑے گے. تو جھوٹ سے اپنی دوستی قائم کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ لوگوں سے مانگ کر اپنی دوستی کا بھرم رکھنا چاہتا ہے، تو یہ دھوکہ دے رہا ہے تو اپنے آپ کو بھی، اپنے دوست کو بھی. دھوکے کی وجہ سے تو اور ذلیل ہو جائے گا. ایسی زندگی اللہ نے تمہیں نہیں دی تھی دھوکے والی. اللہ نے تمہیں زندگی بنانے کے لیے دی تھی.
رسائی اور ذلت اور خواری کے لیے نہیں تھی. جب اللہ سے ہم زندگی کے بارے میں پوچھیں گے اللہ ہمیں تو نے زندگی کس وجہ سے دی, اس زندگی کا کیا مقصد تھا, اس زندگی کو میں نے کیسے بنانا تھا, اور اس زندگی سے میں نے کیسے فائدے اٹھانے تھے اور کیسے لوگوں کے کام آنا تھا. تو نے اللہ سے پوچھا کبھی؟ جب تو نے کبھی اللہ سے پوچھا ہی نہیں, اپنی مرضی سے چلتے رہے ہو, تو اپنے آپ کو ملامت کرو گے کہ میرے سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ کیونکہ علم تو غلطی سے روکے گا اللہ کا. اب جس نے علم تمہیں دیا اللہ نے کہ یہ علم تمہیں میں کیوں دے رہا ہوں, تاکہ تیری زندگی کو بدلے اور تجھے ایسے کاموں سے روکے جو تیری زندگی کے لیے اور آخرت کی زندگی لیے رسوائی کا سبب بنے. وہ کام چھوڑ دینا جب یہ علم تجھے مل جائے. یہ ایمان کی دولت, یہ قرآن کی دولت, یہ حکمت کی دولت, یہ صحبت کی دولت, یہ تربیت کی دولت, یہ ہنر کی دولت, یہ نظر کی دولت, یہ سماعت کی دولت, یہ عقل کی دولت, یہ جسم کی طاقت کی دولت, یہ ہاتھ پاؤں کی دولت تجھے اللہ نے دی اسی لیے تھی تاکہ تو جان جائے کہ مجھ سے بڑا کوئی دولت والا نہیں ہے. یہ ساری دولتیں اللہ نے مجھے اس لیے دی کہ جو دولتیں ہیں وہ میں حاصل کر سکوں انہی دولتوں کی وجہ سے. ان دولتوں کی زبان کے الفاظ بھی تیرے لیے دولت ہے. تو اسے ضائع نہیں کرنا, اس سے اعتماد پیدا کرنا, اس سے اخلاق پیدا کرنا, اس سے محبت پیدا کرنا, اس سے بھائی چارگی پیدا کرنا, اس سے ہمدردی پیدا کرنا, اس سے شعور پیدا کرنا, اس سے راستے کی پہچان پیدا کرنا, یعنی کہ لوگوں کے لیے اس زبان سے اچھے راستے کی خبریں دینا. یہ زبان کی دولت سے ہی اگر تو مسلمان ہو کر واقف ہو جاتا تو تجھے کبھی کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی. صرف زبان کی دولت. کیا اللہ نے یہ تمہیں زبان کن فیکون کے لیے دی ہے. جو کہہ دو گے میں لکھ لوں گا, جو کہو گے میں لکھ دوں گا اور تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے آئے گا. کیا شان ہے. جیسے تیرے بول ہوں گے ویسے ہی تیری زندگی کے سامنے آ جائے گا. اب ہم نے کمزور بول بولے ہیں تو کمزور بن کے آئیں گے, طاقت والے بول بولے ہیں تو طاقت والے بن کے آئیں گے. تو کیا ہوا؟ کن فیکون. اے لوگو, اے مومنو, جو تم اپنی زبان سے کہتے ہو اللہ لکھ دیتا ہے, وہ لکھے ہوئے بول ایک روز تیرے سامنے آئیں گے. اچھا بولا تو اچھا بن کے, برا بولا تو برا ہی بن کے. تو سمجھو زندگی میں میری تو جب میرے بول سامنے آنے تو میری زندگی رسوا مجھے کیوں کر رہی ہے؟ تو تم پھر سب سے پہلے اپنی زبان کو دیکھو کہ میں نے زبان سے کوئی ایسے الفاظوں کو عطا تو نہیں کیا کسی کے لیے جو آج وہ میرے لیے سامنے آ رہے ہیں مکافات العمل بن کر. ذکروں سے گندگی دھلتی ہے مگر زبان سے کہے ہوئے الفاظ واپس نہیں آتے نہ دھلتے ہیں, توبہ کرنی پڑتی ہے. ایک ہے ذکر سے گناہ کا دھل جانا, ایک ہے توبہ سے گناہ کا دھل جانا. ایسے کلمات جو تم نے اپنی زبان سے ادا کیے جس سے لوگوں کا دل دکھا, جس سے لوگوں پر بہتان لگے, جس سے چھپیوں کو تم نے جھوٹ بولا, جس سے تم نے ریاکاری کی, جھوٹی تعریف کی,
وہ تیری ہی ہے، اس کا دوسرے کو جو نہیں ملے گا، تجھے ہی غم ملے گا اس کا۔ تو سب سے بڑی آفت کیا ہے تمہارے لیے؟ تمہاری اپنی ہی زبان۔ اور سب سے بڑی راحت کیا ہے تمہارے لیے؟ تمہاری اپنی ہی زبان۔ یہ تو صرف زبان ہے، آگے کیا آتا ہے؟ نگاہ، سماعت، کردار، ہاتھ اور پاؤں، سینہ، پشت، ٹھیک ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولاد رکھی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے بھی سوچنا، اس کے لیے بھی سوچنا۔ یہ پشت میں جو اللہ نے مادہ رکھا ہوا ہے، یہ مادہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ میں ایسی خوراکیں تو نہیں کھا رہا جو حرام ہے، اور میرا مادہ کہیں حرام تو نہیں ہو گیا؟ یہ بھی جاننا لازم ہوتا ہے کہ خوراکوں سے مادہ ہڈیوں سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب مسلمان کو علم ہی نہیں ہے، جو مرضی کھائے، تو اس کی اولاد بھی ایسی ہوگی جو مرضی کرے، ٹھیک ہے؟ اپنا کیا ہی پائے گا، کیا پائے گا؟ اولاد کی صورت میں بھی، نگاہ کی صورت میں بھی، سماعت کی صورت میں بھی، زبان کی صورت میں بھی، ہاتھ، پاؤں، جسم اور کمر اور سینہ اور پیٹ کی صورت میں بھی، جو انسان کر رہا ہے اپنے لیے ہی کر رہا ہے۔ اچھا کر رہا ہے تو اس کے لیے اچھا ہوگا، برا کر رہا ہے تو اس کے لیے برا ہوگا۔ یہی اللہ کا حق ہے جسے جاننا ہر بندے کے لیے لازم ہے، جسے جاننا ہر بندے کے لیے۔ تم نے وضو جاننا، عبادت جاننا تو اپنے لیے لازم کر لیا، حق بھی جانو، میرا حق کیا؟ نماز، وضو، یہ تو اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، تیرا حق کیا؟ جب تو اپنے حق میں بے ایمان ہوتا ہے تو اللہ کا جو حق تو ادا کر رہا ہے، اللہ وہ حق تیرے منہ پہ مار دے گا، قبول ہی نہیں کرے گا۔ پہلے اپنے حق کو صحیح کر، ٹھیک ہے؟ اپنی نگاہ، اپنی زبان، اپنی سماعت، اپنی عقل، اپنا شعور، اپنے قدم، اپنے ہاتھ، اپنا سینہ، اپنی کمر، اپنا پیٹ، پہلے اسے صحیح کر، اسے پاک کر۔ اللہ کی جب تو ان کے ذریعے عبادت کرے گا تو اللہ پھر قبول کر لے گا۔ یہی شان حق ہے اور قدرت الہی ہے کہ اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جن کے جسم پاک ہو جاتا ہے، جن کا قلب پاک ہو جاتا ہے، جن کی زبان پاک ہو جاتی ہے، جن کے ہاتھ، پاؤں، چہرے پاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ پھر کیا کہتا؟ ان پاکی والوں کو میں کیا کرتا ہوں؟ میں اپنا نور دیتا ہوں۔ یہ پاکی تو نے کیوں اختیار کرنی ہے؟ اللہ سے نور لینے کے لیے، صرف عبادت کرنے کے لیے نہیں، کیا اللہ سے نور بھی لینا، ٹھیک ہے؟ اور تو نے یہ جسم اپنا پاک کیا صرف عبادت کے لیے، مگر اس کو اللہ کا نور نہ مانگا، تو ایسی عبادت جانوروں کی ہوتی ہے۔ وہ عبادت کے ذریعے اللہ سے کچھ نہیں مانگتے سوائے رزق کے، شکر کے، صبر کے، مانگتے وہ بھی اللہ سے ہی ہے، مگر ان کے مانگنے کا، جب جانوروں کا، پرندوں کا مانگنے کا تجھے علم ہوگا، ان کے مانگنے کی حدیں ہیں اور تیرے مانگنے کی حدیں نہیں ہے۔ خدا کے نور تک تو مانگ سکتا ہے۔ اللہ نے تجھے مانگنے کا اتنا بڑا اختیار دیا، مگر انہیں نہیں اختیار دیا۔ وہ اللہ سے رزق مانگ سکتے ہیں، برسات مانگ سکتے ہیں، سایہ مانگ سکتے ہیں، نہ وہ جنت مانگ سکتے ہیں، نہ نور مانگ سکتے ہیں، نہ وہ دیدار مانگ سکتے ہیں، نہ قرب مانگ سکتے ہیں۔
چیزیں مانگ رہا ہے جو جانور مانگ رہے ہیں، تو تم میں اور جانوروں میں کیا فرق؟ تجھے تو انسان اللہ نے بنایا اس لیے کہ ایمان لے کر میرے نور کو مانگنے لگ جا، میرے نور والا ہو جانا، مگر جانوروں کو اس لیے نہیں بنایا تھا وہ ایمان لے آئے اور نور کو پانا اور نور والے ہو جائے، انسانوں کو بنایا تھا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ نے 1,26,000 جو انبیاء بھیجے انہوں نے انسانوں کو ہی تبلیغ کی ہے، جانوروں کو نہیں کی۔ اور تبلیغ کس کی ہے؟ اللہ کی وحدت کی، اللہ کی وحدت کی۔ جانوروں کو کیوں نہیں کی؟ اللہ نے جانوروں کو درجہ نہیں کو دینا، ٹھیک ہے؟ پتہ چلا جو کہتے ہیں ایک سے بڑھ کر دوسرا افضل نہیں ہے، ان کی جانوروں میں جالسی سوچ ہے، جانوروں میں درجہ بندی نہیں ہوگی۔ یہاں درجے کی صفحے بنائی جائیں، کون زیادہ نور لے کر آیا، کون کم نور تھی، کس کے پاس رائی کے دانے کے برابر ہے اور کس کے پاس احد پہاڑ جیسا نور ہے، یہاں بتا دیا۔ وہاں اللہ نے ان جانوروں کو اپنی تمام مخلوق جو باقی ہے اس سے انعام مال میں نیکیاں بدیاں نہیں لکھی، ٹھیک ہے؟ حساب ان کا بھی ہوگا، مگر صرف ان کی لائف کا، ان کے ایمانوں کے مطابق نہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا ایمان اس کے مطابق، انسانوں کے مطابق، ان کا کن کے مطابق حساب۔ تم نے ایک جانور پہ دوسرے پہ ظلم کیا، بس اس لیے حق ادا کرو اور مٹی ہو جاؤ، انہیں زندہ بھی نہیں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ نہ انہیں جنت دی جائے گا، وہ ہوا میں چلا جائے گا۔ سوچ تیری ہے، ان کا عدل کر دیا جائے، نہ انہیں جنت ملے گی نہ جہنم ملے گی۔ ہمارے عدل میں اللہ نے جنت اور جہنم رکھی، ٹھیک ہے؟ باقی مخلوق کے نہیں رکھے، مگر حقوق ان کے بھی رکھے کیا؟ تو ثابت ہوا حقوق تو جانور کے بھی رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان کے بھی حقوق رکھے ہوئے، مگر انسان حقوق حق کے لیے ادا کرتا ہے، اللہ کے لیے۔ وہ انسانوں میں ایمان والا ہے، ایمان کی شرط والا، وہ ویسے اگر انسان ہو کے حقوق ادا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کرے۔ ہم اس لیے حقوق ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ایمانوں کو کوئی برا نہ کہے کہ ایمان والا اللہ رسول والا ہو کے دھوکہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہماری سوچ ان سے افضل ہو جائے گی کہ ہم حقوق بھی اللہ رسول کے لیے ادا کرتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حق ہے، تو ہمیں حقوق بتائیں گے کہ تیرے کس کس کا حق ہے۔ وہ حقوق جانتے نہیں ہیں، مگر انہیں یہ نہیں پتا کس کس کو دینا ہے، جس کا دل آتا ہے اسے دے دیتے ہیں۔ ہم دل سے دیتے ہیں مگر اللہ کے لیے، مگر دیتے اسے ہیں جسے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا حق ہے، وہ سبھی کو دے دیتے ہیں۔ پہلے تمہارے حقوق میں کون حقدار ہے؟ کہا ماں باپ، پھر کون ہے؟ کہا بیوی بچے۔ ہمیں حقوق کے حق بتائے، وہ حقوق اپنی مرضی سے ادا کرتے ہیں، طاقت ہے تو کرتے ہیں، نہیں ہے تو کہتے ہیں ہم کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اللہ کے غیب پہ ایمان ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم تو طاقت ہو یا نہ ہو، اللہ کا جب حکم ہم مانیں گے تو اللہ خود طاقت ہمیں دے کے سو پیدا کر دے گا۔ اس لیے ہم ثواب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں،
ٹھیک ہے، وہ اس لیے غیبانہ ثواب کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، جب ان غیبانہ ثواب کو مانتے نہیں ہے تو ان کے پاس ہوتا تو دیتے ہیں، ایسے وعدے ہی نہیں کرتے. ہم ایسے بھی وعدہ کر دیتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے ہو سکتا ہے اللہ غیب سے مدد کرتے تو ہم اس کے کام آ جائیں. ٹھیک ہے، یہ شان صرف مومن کے پاس ہے غیبانہ مدد کی. ٹھیک ہے، اس لیے ہم کبھی ہمت نہیں ہارتے. کیا نہیں ہارتے؟ چاہے پاس کچھ بھی نہ ہو. اللہ نے مومن کو ایمان ایسا دیا ہے کہ جس میں وہ ہمت نہیں ہارے گا، یعنی کہ کبھی مانگے گا نہیں، اسے بھروسہ ہوگا. اللہ کو خبر ہے وہ جب چاہے گا میرے لیے کسی کو فرشتہ بنا کر بھیج دے گا، مجھے مانگنے کسی جگہ جانے نہیں دے گا. میرے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تو مجھ پہ توکل اور یقین رکھ کے میرا ذکر کرتا ہے تو میں تیرا رزق تیرے گلی پہ پہنچا دوں گا. یہ شان ہے اللہ کی ایمان والوں کہ اسے مانگنا نہیں پڑتا. مگر اس زمرے میں آنے کے لیے بندے کے پاس صبر بھی ہو، اللہ والوں جیسا ہو، انسانوں جیسا نہیں، جنوں جیسا نہیں، اللہ والوں جیسا. وہ صبر ہم اللہ کے دوستوں والا اپناتے ہی نہیں ہے. جب اللہ کے دوستوں والا ہم نے صبر اپنایا ہی نہیں ہوتا تو اللہ پھر غیب سے ہماری مدد بھی نہیں کرتا. ایمان تو ہوتا ہے، کردار وہ نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ ایمان تو ہوتا ہے ہمارا کہ اللہ غیب سے مدد کرے، مگر اس کے دوستوں جیسا نہ کردار ہوتا ہے، نہ نگاہ ہوتی ہے، نہ یقین ہوتا ہے، نہ تقویٰ ہوتا ہے، نہ پرہیزگاری ہوتی ہے، نہ سجدے ہوتے ہیں، اور نہ ہی صبر استقامت اللہ کے دوستوں جیسا ہوتا ہے. اس وجہ سے جب غیب سے مدد نہیں آتی تو ہم بدظن ہو جاتے. ارے پہلے پڑھ تو لو کہ اللہ غیب سے مدد کن کی کرتا ہے. سب سے پہلے کہا جو غیب پہ یقین رکھتے ہو. ٹھیک ہے، یقین رکھتے ہو. پھر جو اس پہ بھروسہ توکل رکھتے ہو کہ اللہ ہی دینے والا، جن میں صبر استقامت ہوتا ہے. اللہ کے آگے تنہائی میں روتے ہیں اور اپنی سارے دکھ اللہ کو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ نہ کوئی قریب ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی رحیم ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی امیر ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی طاقتور ہے، اور نہ اس سے زیادہ کوئی قادر ہے، اور نہ اس سے زیادہ کوئی کریم ہے. وہ اللہ کی اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں. جب یہ نہیں ہمیں دے رہا تو اس کی مخلوق سے ہم کیوں لیں؟ جب یہ دے رہا ہوگا تو مخلوق خود آوازیں مار کے دے گی. ٹھیک ہے، مخلوق خود آوازیں مار کے دے گی، خود تلاش کر کے دے گی. اللہ کے دینے کے طریقے کیا ہیں؟ یہ لوگوں جب میں دیتا ہوں کیسے دیتا ہوں، لوگ تجھے خود بتائیں گے، آواز مارے گا. ٹھیک ہے، اور جب تو لیتا ہے تو خود تو آوازیں مارے گا. ٹھیک ہے، لوگ تم سے جان چھڑائیں گے. جب میں دیتا ہوں تو لوگ تجھے آوازیں مارے گے. ٹھیک ہے، دے خدا ہی رہا ہے، آوازیں مار کے ہی دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہوں، آوازیں مار کے. تجھے آواز نہیں مارنی پڑے گی، تجھے اس کی آواز سن کے اس کی طرف آگے پڑے گا. اسی لیے اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں آوازیں مار کے، بخشش بھی میں دیتا ہوں، رزق بھی میں دیتا ہوں، آوازیں مارتا ہوں. جب تم سوئے ہوتے ہو آسمان پہلے آسمان پر آ کر کہ لے لو مجھ سے،
یہ آوازیں مار کے دین اعلیٰ سے خدا ہے۔ اسی طرح کہتا ہے جب میں بندے کی غیب سے مدد کرنا چاہتا ہوں تو کسی نہ کسی بندے کے ذریعے تو وہ بندہ اسے تلاش کرتے کرتے اس کے پاس آ جائے گا یا اسے دیکھ کے آواز دے گا۔ اس بندے سے اپنا دکھ نہیں کہنا پڑے گا، پردے میں اللہ مدد کرتا ہے، پردے میں مدد کرواتا ہے، اللہ ہی بندے کا ورم رکھتا ہے، اللہ ہی بندے کی عزت رکھتا ہے۔ اور جب بندہ اپنا ورم عزت نہیں رکھتا تو وہ مانگتا ہے، اللہ کے در سے نہیں مانگتا، لوگوں کے در سے مانگتا۔ جب وہ لوگوں کے در سے مانگتا ہے تو اللہ کو جلال آتا ہے، تو پھر بندہ ذلیل ہوتا ہے۔ کیا کرے؟ اور جب اللہ کے در سے مانگتا ہے تو اللہ کو رحم آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جو ذلیل اسے کر رہے ہوتے ہیں ان کی نظر میں بھی اسے وہ عزت والا بنا دیتا ہے۔ یہ شان اللہ کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں سے امیدیں مت جوڑا کرو، لوگوں سے امیدیں مت رکھا کرو، یہ تو تمہیں اور تمہارے دل کو دکھا دے گا۔ اللہ تمہارے دل کو جوڑے گا، توڑے گا۔ اس لیے ہم دکھی رہتے ہیں، امیدیں ہم دنیا والوں سے رکھی ہوتی ہیں، وہ خود اپنے کام کرواتے ہیں۔ کیا کرواتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں یار ارے تو ان کے کام کر کے، ان سے رشوت لے کے، ان سے پیسہ لے کے تو نے اپنی زندگی کا خدا انہیں بنایا ہوا ہے۔ اپنی زندگی کے خدا یعنی کہ اللہ کی وحدت اور اللہ کو رازق ماننے سے کیا تو نے انکار کر دیا ہے کہ یہ تجھے رزق دے گے؟ اگر تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے تو تیری زندگی اللہ نے بنائی ہے۔ جس نے تجھے زندگی دی اور بنائی ہے وہی اس زندگی کا رکھوالا ہے، اسی سے مانگا کر جو تیری زندگی کی حفاظت کرتا ہے، تیری زندگی کی پرورش کا انتظام کیا، جس نے تیری زندگی کے لیے ثواب پیدا کرتا ہے، وہ تجھے محتاج نہیں دیکھنا چاہتا کہ تو کسی اور کا ہو جائے۔ وہ کہتا میرا ہو کے رہنا، میں تجھے لوگوں کی نظر سے گرنے نہیں کبھی دوں گا۔ اگر لوگوں کا ہو جائے گا تو اپنی نظر سے بھی گر جائے گا، اپنی اولاد کی نظر سے بھی گر جائے گا، اپنے بیوی کی نظر سے بھی گر جائے گا، اپنے دوستوں کی نظر سے بھی گر جائے گا۔ یہ دنیا والے تو تجھے نظروں سے گرانے کے لیے تیری مدد کرتے ہیں، اور اللہ تیری مدد کیوں کرتا ہے؟ نظروں میں عزت پانے کے لیے، عزت دینے کے لیے۔ تو دونوں مدد جان جانا، ایک مدد کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ میں اس کے آگے سر جھکا کے رہوں، اور ایک مدد کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ تو جس کے آگے سر جھکایا اس کے آگے سر اٹھا کے بات کر سکے۔ ٹھیک ہے؟ یہ شان اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی شان سے بندہ مومن ایمان والا واقف ہو جائے گا تو کبھی بھی اپنی نظر کسی انسان کے آگے نہیں بنائے گا، وہ کہے گا اس نظروں میں خدا کا نام ہے، میں خدا کی حفاظت کرتا ہوں، خدا کا تصور کرتا ہوں، خدا کو دیکھنے کو یعنی کہ اللہ کو دیکھنے کی طلب رکھتا ہوں نگاہوں سے۔ اگر ان نگاہوں میں کوئی اور آ جائے گا تو میرے تصور میں فرق پڑ جائے گا، میرا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے وہ حضور سے دروں سے نہیں مانگے گا، ڈر کی وجہ سے کہ کہیں میں ایمان میں کمزور نہ ہو جاؤں، اللہ مجھ سے منہ نہ پھیر لے۔ اس ڈر سے وہ اپنے جیسوں سے مانگنا چھوڑ دے گا۔ اور جب ڈر ہی نہیں ہوگا اللہ کا تو اپنے جیسوں سے مانگے گا۔ اللہ کا جس کے دل میں ڈر ہوگا وہ اپنے جیسوں سے نہیں مانگے گا، کہ وہ جانتا ہے کہ جو میرا ہوگا ہمدرد
اسے تو میرے حال کی خبر ہوگی، تو جب اس سے مانگنا پڑے گا تو وہ میرا نہیں ہو سکتا. وہ اپنی عزت کے لیے مجھے دے رہا، مجھے ذلیل کر رہا ہے. اگر میرا ہوتا تو مجھے اس حال میں آنے ہی نہ دیتا، پہلے ہی میرا ہاتھ تھام لیتا. اس نے تو کبھی میرا ہاتھ تھاما ہی نہیں ہے، اور میں اس سے مدد مانگنے جا رہا ہوں. تو اپنی لائف کو وہ سمجھا ہی نہیں ہے. تو جو اپنی لائف کے بارے میں جاننا ہی نہیں ہے وہ اندھا ہے. اندھے لوگ پھر رسوا ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں گر جاتے ہیں. اور جن کو اللہ نے آنکھیں دے دی تھی کامیابی کے راستے پہ چلنے والے لوگوں کو دیکھنے کی، جب وہ آنکھیں مل جاتی ہیں جن کو اللہ نے کامیابی عطا کی اور لوگوں سے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی مانگا نہ دیا ہی، پھر وہ انسان ان کو دیکھ کے فالو کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے بھی ان جیسا بنا دے، ان جیسوں میں شامل کر لے اور ان جیسی دوستی عطا کر دے. سمجھو اس کی آنکھیں کھل گئی ہوئی ہیں. وہ انعام والوں کو دیکھ کے اپنی زندگی کو بدل لے گا. اور جب ہم ان کی زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی نہ بدلے تو ہم اندھے. اس لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بنائے تاکہ کسی انبیاء کی زندگی دیکھ لینا کہ کبھی انہیں مانگتا نظر نہیں تمہیں پاؤ گے، وہ دیتے ہی رہے ہیں دھوکے بازوں کو بھی. تو جن کو فالو کر رہے ہو، جن کو اللہ کہہ رہا فالو کرو، پھر دینے والے ہو جاؤ گے جب انہیں فالو کرو گے. وہ اپنی روٹی سے بھی آدھا دوسرے کو دے دیتے تھے. ان کی زندگی کی تباہ کرو، ان کی زندگی کو اختیار کرو، ان کے راستے پہ چلو، ان کی سوچیں اپناؤ، ان کی باتیں اپناؤ، ان کا صبر، ان کی طاقت کو اپناؤ، ان کا علم لو اور اس علم کو عملی جامعہ. پھر تمہیں پتہ چلے گا تمہاری زندگی اللہ نے تمہیں کس لیے دی تھی. بانٹنے کے لیے دی تھی. جو بھی دولت اللہ تمہیں دیتا ہے تمہاری زندگی میں کیوں دے رہا ہے؟ بانٹنے کے لیے. جب انبیاء کی زندگی سے واقف ہو جاؤ گے تو تم بھی بانٹنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. مانگنے والا جان جاؤ گے تم کہ میں جن کو فالو کر رہا ہوں وہ کس سے مانگتے تھے، وہ کن کو دیتے تھے. اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ کی مخلوق کو دیتے تھے. اور تم مخلوق سے مانگ رہا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں ان کی طرح نہیں زندگی گزار رہا جو اللہ کے دوست ہیں. اگر میں ان کی طرح زندگی گزارتا تو وہ اللہ کے خزانے اللہ سے لیتے ہیں اور مخلوق کو ان خزانوں سے نوازتے رہتے ہیں. اصل یہ زندگی ہے مومن کی، جو انبیاء والی زندگی ہے. اگر انبیاء اور اولیاء والی مومن زندگی نہیں اپناتا تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے. وہ ذلیل ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظر میں گر جاتا ہے.